جانتے ہو وہ کون سا ایسا اللہ کی مدد کا اشارہ ہے جو ان قریب تمہاری تاریک زندگی کو روشن کرنے والا ہے؟ تو سنو، وہ سمیع و علیم خدائے واحد تم سے بے خبر نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہو، کیا تم نے کبھی غور کیا ہے کہ اللہ قیامت تک تم پر ہمیشہ کے لیے رات طاری کر دے؟ تو اللہ کے سوا وہ کون سا معبود ہے جو تم پر روشنی لا دے؟ جان رکھو کہ زمین پر چلنے والا کوئی جاندار بھی ایسا نہیں جس کا رزق اور جوڑ اللہ نے اپنے ذمے نہ لے رکھا ہو۔ وہ اس کے مستقبل کے ٹھکانے کو بھی جانتا ہے اور عارضی ٹھکانے کو بھی، اور بے شک وہی ہے جو تمہارے نا امید ہو جانے کے بعد تم پر رحمت کی بارش برساتا ہے۔ اگر تم غور کرو تو بظاہر تمہیں کامیابی کے آثار نظر نہ آتے ہو اور تمہیں یہ لگتا ہو کہ تمہارا ہر منصوبہ فیل ہو رہا ہے، تو جان رکھو کہ بسا اوقات تم ایک کام اپنے منصوبے کے مطابق کرتے ہو اور سمجھتے ہو کہ تم نے ٹھیک نشانے پر تیر مار دیا، مگر نتیجے میں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ نے تمہارے ہاتھوں سے ہی وہ کام لیا جو تمہارے منصوبے کے خلاف اور اس کے منصوبے کے عین مطابق تھا۔ یہ سب اللہ کے پراسرار مدد کے تحت ہوتا ہے اور انجام کار اللہ کا منصوبہ ہی تمہارے لیے عزت اور سکون کا باعث بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتا ہے، اسی طرح ہم نے یوسف کے لیے اس سرزمین پر قدم جمانے کی صورت نکالی اور اسے معاملہ فہمی کی تعلیم دینے کا انتظام کیا۔ اللہ اپنا کام کر کے ہی رہتا ہے مگر لوگ نہیں جانتے، اور اگر تم ڈھونڈ رہے ہو وہ خاص اشارہ جو ظاہر کرے کہ اللہ کی مدد کا وقت قریب آ گیا ہے، تو سنو، جب تم عالم اسباب میں اپنی ساری تدبیریں اللہ سے ڈرتے ہوئے اور قانون فطرت کے مطابق اختیار کرنے لگو اور تمہارا بھروسہ اپنے تدبیروں پر نہیں بلکہ دل سے اللہ پر ہونے لگے، تو سمجھ لو اللہ ان قریب خفیہ وسیلوں سے تم تک اپنی مدد پہنچانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں اس کا اشارہ دیتا ہے، اور جب کوئی اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے کشادگی پیدا کر دیتا ہے، اور بے شک اس سے ڈرنے والوں کے لیے بڑے اجر ہے۔ تم بس اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر کے مطمئن ہو جاؤ، وہ تمہاری مشکلوں سے ہی ان کا حل نکالے گا۔ تمہارا رب تمہاری حفاظت اور حمایت پر قادر ہے، اس کا صرف ایک اشارہ تمہاری زندگی کے تپتے صحرا کو نخلستان میں بدلنے والا ہے۔ انشاءاللہ اللہ آپ کی دلی دعاؤں پر بہت جلد اپنا کن فرما دے۔ آمین۔